گزشتہ جمعے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے کچھ گفتگو شروع کی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء کے بعد سب سے عظیم انسان ہیں۔ آپ کی زندگی کے کچھ پہلوؤں پر بات ہوئی تھی، جس میں ایک پہلو بڑا نمایاں تھا کہ اپنے متحدوں کے ساتھ بعض باتوں میں اختلاف رائے ہو جاتا رہا ہے۔ بسا اوقات اگر دلیل کے اعتبار سے اپنے متحد کی بات مضبوط لگی تو اس کو مان لیتے تھے، اس کے ماننے میں کوئی تردد محسوس نہیں فرماتے تھے، اور اگر اپنی بات مضبوط ہوتی تو اس کو منوا لیتے تھے، تو نہ بات ماننے میں کوئی تردد تھا نہ منوانے میں کوئی تردد تھا۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہو جاتا تھا کہ اختلاف رائے ہے اور وہ ختم نہیں ہو سکا، اس رائے کے اختلاف کے باوجود بہترین وقت گزرا، محبتوں میں عظمتوں میں کوئی فرق نہیں آیا۔ جن میں سے ایک بات بڑی نمایاں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وظائف تقسیم کرنے کے اعتبار سے مساوات کے قائل تھے کہ سب کو برابر وظائف ملنے چاہیے۔ بیت المال سے وظائف لگے ہوئے تھے، جنہوں نے اپنی زندگیاں ساری دین کے لیے وقف کی ہوئی تھیں ان کے بھی تھے، اور جو غریب اور محتاج تھے ان کے بھی تھے۔ تو ضرورت کے اعتبار سے تو تقسیم کار تھی کہ کس کی ضرورت کتنی ہے، لیکن درجہ بندی نہیں تھی کہ یہ چونکہ بڑے ہیں لہذا ان کی تنخواہ زیادہ ہونی چاہیے، یہ چونکہ چھوٹے ہیں ان کی تنخواہ کم ہونی چاہیے، یہ جرنائل ہیں ان کو زیادہ ملنا چاہیے، یہ سپاہی ہیں ان کو کم ملنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قائل نہیں تھے، وہ کہتے تھے سب کو برابر ملنا چاہیے، ہم سب بھائی ہیں، سارے مسلمان ہیں، کوئی درجہ بندی نہیں ہے، کوئی تقسیم کار نہیں ہے، تو ہمیں سب کو برابر ملنا چاہیے، ضرورت کے اعتبار سے ملنا چاہیے، جس کی جتنی ضرورت ہے اس اعتبار سے سب کو ملنا چاہیے۔ اسی کا اثر تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وظیفہ بھی اتنا ہی طے تھا جتنا عام مسلمان کا تھا، اور پھر جب ایک وقت میں جا کر محسوس کیا کہ میرا گزارا اس سے کم میں ہو سکتا ہے تو اپنی مقدار کو اور کم کر دیا۔ یہ نہیں تھا کہ چونکہ میں امیر المومنین ہوں میری تنخواہ زیادہ ہونی چاہیے، اور فلاں وزیر ہے اس کی مجھ سے کم ہونی چاہیے، فلاں سپاہی ہے اس کی اس سے بھی کم ہونی چاہیے، ایسی بات نہیں تھی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تقسیم کار کے قائل تھے، درجہ بندی کے قائل تھے۔ وہ مختلف وجوہات کی بنیاد پر ترجیح دیتے تھے، ان میں سے جو اسلام میں مقدم ہے ان کا حق زیادہ تھا، اور جو بعد میں مسلمان ہوئے ان کا حق کم تھا۔ اسی طرح جو بدر کی جنگ میں شریک ہوئے ہیں ان کا درجہ زیادہ تھا، اور جو اس میں نہیں شریک ہو سکے ان کا درجہ کم تھا۔ تقسیم کار کے قائل تھے۔ اور دوسری بنیاد
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی بھی تھی۔ چنانچہ جب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وظائف مقرر کیے تو اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کم رکھا، اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زیادہ رکھا۔ اس پر بیٹے کو اعتراض ہوا، آ کر اعتراض کا تذکرہ بھی کیا، عرض کیا کہ امیر المومنین ابا جان، میں جنگوں میں بھی شریک رہا ہوں، میری خدمات زیادہ ہیں، یہ چھوٹے تھے، بچے تھے، ان کی خدمات بھی کم ہیں، تو آپ نے ان کا وظیفہ زیادہ مقرر کیا ہے، میرا کم مقرر کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کی نظر میں میری وقت کم ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کی نسبت تم سے عالی ہے، ان کی نسبت تم سے اونچی ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، ان کے ابا تیرے ابا سے، ان کی اماں تیری اماں سے افضل ہے، اس لیے ان کا زیادہ رکھا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وظائف کی تقسیم کار میں درجہ بندی کے قائل تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنخواہوں کی تقسیم کار میں درجہ بندی کے قائل نہیں تھے، وہ ضرورت کے قائل تھے۔ جس کے ضرورت زیادہ ہے اس کو زیادہ، جس کی ضرورت کم ہے اس کی کم، تو تقسیم کار نہیں ہوگی، یہ بڑے درجے کے ہیں، یہ درمیانے درجے کے ہیں، یہ چھوٹے درجے کے ہیں، اس تقسیم کے وہ قائل نہیں تھے۔ یہ اختلاف ساری زندگی رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب تک اختیار رہا وہ اپنی رائے پر عمل کرتے رہے، جب وہ دنیا سے چلے گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو ان کے پاس اختیار آ گیا، تو انہوں نے اپنا اختیار استعمال کر کے اپنی رائے پر عمل کیا۔ آپس میں دونوں ہی فریق ایک دوسرے کو اپنی بات پر قائل نہیں کر سکے، ایک دوسرے کو اپنی رائے پر آمادہ نہیں کر سکے، تو اپنی اپنی رائے پر عمل کیا، لیکن اس کے باوجود نہ محبتیں متاثر ہوئی، نہ عظمتیں متاثر ہوئی، نہ تعلقات متاثر ہوئے۔ البتہ تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آخر عمر میں اس بات کے قائل ہو گئے تھے کہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی وہی بہتر تھی، کیونکہ اس وقت تک تقسیم کرنے والے تو سمجھتے تھے کہ ان کا مقام زیادہ ہے، ان کا کم ہے، لیکن جن کو دیا جا رہا تھا ان میں سے کوئی نہیں سمجھتا تھا کہ میں بڑا ہوں اور یہ چھوٹا ہے۔ چنانچہ جو میں نے پہلے حدیث عرض کی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان کے ابا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت حسن و حسین کے ابا جان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ ہے۔ ساری امت مسلمہ اس بات پر اتفاق کرتی ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ابا جان کا تمہارے ابا جان سے مقام زیادہ ہے۔ اس وقت ہر بندہ اپنے کو کم سمجھتا تھا، دوسرے کو اونچا سمجھتا تھا، اس وقت تک تو اس کا کوئی نقصان سامنے نہیں آیا درجہ بندی کا، لیکن بعد میں جیسے جیسے نبوت کے اثرات کم ہوتے گئے، نبوت کے زمانے سے ہم لوگ دور ہوتے گئے، تو ویسے ویسے پھر نفس پرستی اور انا اس کو وجود ملتا گیا، تو پھر یہ تقسیم کار کھل کر سامنے آ گئی اور اس کے نقصانات سامنے آ گئے۔ چنانچہ اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں اشرافیہ کے سکول اور ہیں، ان کے ہسپتال اور ہیں، ان کے ڈاکٹر اور ہیں، عام عوام کے سکول اور ہیں، ان کے ہسپتال اور ہیں، ان کے ڈاکٹر اور ہیں، ان کا علاج کہاں ہوتا ہے، ان کا علاج کہاں ہوتا ہے، یہ ساری تقسیم کار ہمارے سامنے۔
تو آخر عمر میں اس بات کے قائل ہو گئے تھے۔ اس وقت صرف اتنا کہہ کر میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ بڑی شخصیات، علمی شخصیات اور اکابرین اور بزرگوں میں اختلاف رائے کے باوجود بھی اچھی زندگیاں گزری ہیں۔ چنانچہ ہمارے ہاں بھی اگر آپس میں کسی بات پر اختلاف رائے ہو جائے تو اس کے باوجود اچھی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ تو ہر اختلاف رائے پر ایک دوسرے کے دست و گریباں ہو جانا یہ ضروری نہیں ہوتا۔ ہمیں یہ درس نہیں ملتا، ہمیں تحمل، برداشت اور دوسرے کی رائے کو احترام دینے کا درس دیا گیا ہے۔ اپنی رائے کو وحی کا درجہ اور دوسرے کی رائے کو نفس پرستی کا درجہ دینا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آنے والا وقت آپ کے مخالف کی رائے کو آپ سے بہتر ثابت کر دے۔ ہماری نظر بہت تھوڑی دور تک دیکھتی ہے، اس سے آگے کیا ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ نتائج بتاتے ہیں کہ رائے کس کی اچھی تھی، کس کی کمزور تھی۔ اور عظمتوں کا جہاں تک تعلق ہے ان دونوں شخصیات کے درمیان، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ تمنا کیا کرتے تھے، یہ خواہش کیا کرتے تھے کہ اللہ کرے کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رات جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے لے کر غار ثور میں پہنچے اور غار ثور کے اندر آپ نے رات گزاری، میری زندگی کے سارے اعمال اس رات کے برابر ہو جائے تو میں خوش ہوں، میں خوش ہوں، راضی ہوں۔ یا پھر ایک دن کے برابر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، ہر طرف ارتداد کے فتنوں نے سر اٹھا لیا، تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس جرأت اور جوامردی سے امت کو سنبھالا تھا، اس ایک دن کے برابر میری ساری زندگی کے اعمال ہو جائیں تو میں راضی ہوں۔ جو بندہ یہ سمجھتا ہو کہ میری زندگی بھر کی کمائی ان کی ایک رات کے برابر نہیں ہے یا ایک دن کے برابر نہیں ہے، اس کے دل میں کتنا احترام ہوگا، وہ کتنی عظمت کی نظر سے ان کو دیکھتا ہوگا، اس کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری طرف بعض موقع ایسے آئے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ خلیفہ آپ ہیں کہ عمر ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل تو وہی تھے لیکن بنا مجھے دیا گیا ہے۔ دونوں طرف سے احترام اور محبتوں کا مقام یہ ہے، تعلقات کی نوعیت یہ ہے، لیکن اختلاف مسائل کے اعتبار سے رائے کا اختلاف رہا ہے، اور اس کی میں نے چند ایک مثالیں ذکر کی اور صحابہ کرام کی بھی ذکر کی جا سکتی ہیں، لیکن مقصد صرف یہ بیان کرنا نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نقل کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اپنے ابا جان حضرت ابو بکر کو بلاؤ اور اپنے بھائی حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر کو بلاؤ میرے پاس، تاکہ میں ان کو خلافت کے بارے میں لکھوا دوں کہ آنے والے وقت میں کوئی تمنا کرنے والا خلافت کی تمنا نہ کرنے لگے، کوئی الجھن نہ کھڑی ہو جائے۔ اور پھر آگے خود ہی ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ نہ اللہ کسی اور کی خلافت کو قبول کریں گے، نہ امت مسلمہ ہی کسی اور کی خلافت کو قبول کرے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے بھی آپ ہی کا انتخاب کیا اور امت مسلمہ نے بھی با اتفاق رائے آپ ہی کا انتخاب کیا۔ اس طرح کے واضح اشارات احادیث کے اندر موجود ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور اس جنگ کو ذات السلاسل کہتے ہیں. تو وہ لشکر لے کر چلے گئے. بعد میں ان کی مزید مدد کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور لشکر بھیجا جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح کے بڑے بڑے حضرات تھے. اور ان کو بھی حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ہی دیا کہ قائد وہی رہیں گے، جرنیل وہی رہیں گے، آپ ان کے متحدی میں جا کر جنگ کریں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے کئی واقعات ہیں اور ان کے اندر بڑے حکمتیں اور مصلحتیں ہیں. جنہوں نے حکومت کی باغ دوڑ سنبھالنی ہوتی ہے ان کو کبھی کبھی متحدی میں بھی وقت گزارنا چاہیے تاکہ متحدوں کے کیا مسائل ہیں، ان کی کیا ضروریات ہیں، ان کی کیا الجھنیں ہیں، وہ سمجھ میں آ سکے. ان کو سمجھنا بھی ضروری ہے. اگر بندہ اپنے متحدوں کے مسائل کو سمجھتا ہی نہ ہو، کبھی غریب رہا ہی نہ ہو، اس کو غریبوں کے مسائل کا پتہ ہی نہ ہو، وہ سونے کے چمچ لے کر پیدا ہوئے اور اسی طرح کی ساری زندگی گزاری، ان کو غریبوں کی زندگیوں کے ساتھ کیا پالا. تو متحدوں میں کیا مسائل ہیں، کیا ضروریات ہیں، ان کے کیا حالات ہوتے ہیں، اس کو دیکھنے کے لیے بسا اوقات ان بڑی بڑی شخصیات کو متحدی میں بھیج دیا کرتے تھے. ایک مثال وہ بھی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسامہ ترتیب دیا تھا. اسامہ بالکل نوجوان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا رنگ بھی کالا ہے. حضرت زید بن حارثہ جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، یہ ان کے بیٹے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتے ہونے کی حیثیت سے انہوں نے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پائی ہے اور رنگ کالا تھا. ایک دفعہ پہلے جیسے ہمارے ہاں کھوجی ہوتے ہیں، کھوج لگاتے ہیں، ان کو بڑی پہچان ہوتی ہے. قیافہ شناس ان کو کہا جاتا تھا، قیافہ شناس. ان کی نظر بڑی تیز ہوتی تھی. اب بھی کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے تو پوچھا جاتا ہے کہ یہ کس جیسا ہے، باپ جیسا ہے، ماں جیسا ہے، بھائی جیسا ہے، پھوپھی جیسا ہے، خالہ جیسا ہے، کس جیسا ہے. تو کچھ کی نظر اتنی تیز ہوتی ہے اور ان کا رزلٹ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ جو وہ کہتے ہیں تو وہ واقعی پوری عکاسی ہوتی ہے. تو ان کو، اسامہ کو، چونکہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے خوبصورت تھے اور ان کا رنگ کالا تھا تو بڑی، اور دشمنی کا حالات تھے، یہود بھی تھے، نصارہ بھی تھے، مشرکین بھی تھے، جو منہ میں آتا تھا بے احتیاطی سے کہہ بھی دیتے تھے. تو ایک دفعہ حضرت اسامہ کو کپڑے میں لپیٹ کر کوئی صاحب لے کے جا رہے تھے. ان کے پاؤں ننگے تھے تو قیافہ شناس کی نظر پڑی پاؤں پر اور دیکھ کر کہا کہ یہ تو زید کا بیٹا ہے، یہ تو زید کا بیٹا ہے. زید ابن حارثہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بلے بیٹے تھے. اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی مسرت ہوئی، اتنے خوش ہوئے اور آپ نے اس کا کئی جگہ پر اظہار اور تذکرہ فرمایا کہ وہ سارے شکوک و شبہات ختم ہو گئے. یعنی رنگ کا فرق تھا، کالا رنگ تھا ان کا، نوجوان بھی تھے اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر، یہ سارے حضرات انہی کی قیادت میں جنگ کے لیے تیار تھے. ایسا ہوتا رہا ہے. تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فتح یاب ہو کر واپس آئے، آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عجیب سوال کیا. ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ شاید میرا مقام اللہ کے نبی کی نظر میں زیادہ ہے، اس لیے مجھے قیادت عطا فرمائی ہے اور ان بڑے بڑے حضرات کو میری قیادت میں بھیجا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا مقام زیادہ ہے. یہ ذہن کے اندر خیال آ گیا. جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ عائشہ سے. سب سے زیادہ محبت مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے.
وہ فوراً گھبرا گئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرا مقصد ہے کہ مردوں میں سے آپ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت عائشہ کے ابا جان سے، ابو بکر سے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ابو بکر کے بعد سب سے زیادہ محبت کن سے ہے؟ انہوں نے کہا کہ عمر سے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ محبت کن سے ہے؟ عثمان سے۔ یوں میں سوال کرتا رہا اور آپ دوسروں کے نام لیتے رہے، یہاں تک کہ میرے ذہن کے اندر یہ خیال آ گیا کہ کہیں میں سب سے آخر میں نہ چلا جاؤں۔ تو اس لیے پھر میں نے اس ڈر سے سوال کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ تو اس سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے گھرانے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کتنا مقام اور مرتبہ تھا، اور کتنی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عزت عطا فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ اتفاق سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپس میں کوئی بات ہو گئی، جھگڑا ہو گیا۔ یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہو جاتا تھا، دوسرے صحابہ کرام میں بھی ہو جاتا تھا۔ چونکہ یہاں پر بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چل رہی ہے، اس لیے پھر مثال بھی آپ ہی کی عرض کی جا رہی ہے۔ ہو جاتا ہے جھگڑا، بات ہو جاتی ہے۔ بات ہو جانا آپس میں یہ فضیلتوں کے خلاف نہیں ہے، یہ عظمتوں کے خلاف نہیں ہے، ہو جاتی ہے بات۔ لیکن بات ہونے کے بعد اس پہ ڈٹ جانا یہ عظمتوں کے خلاف ہے، یہ عزتوں کے خلاف ہے، یہ مرتبوں کے خلاف ہے۔ یہی چیز انسان اور شیطان میں فرق کرتی ہے۔ پچھلے جمعے بھی آخر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ تھوڑی سی بات ہو جاتی ہے تو ہمارے ہاں میرا جین مرن ختم، میری غمی خوشی ختم، نہ تم میرا منہ دیکھنا نہ میں تمہارا منہ دیکھوں گا۔ یہ باتیں غیر اسلامی ہیں، اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ شیطان سے غلطی ہوئی، صدیاں گزر گئی، اب بھی وہ اپنی غلطی پہ ڈٹا ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، جیسے یہ احساس ہوا، جب تک معافی نہیں ملی، نہ کوئی عذر نہ کوئی اور، بس صرف اور صرف توبہ، معافی۔ تو ان سے بھی بات ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میں مختصر کرتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے دور سے دیکھ کر اندازہ لگا لیا اور ساتھیوں کو کہا کہ آج یہ تمہارے ساتھی کسی سے جھگڑا کر کے آ رہے ہیں، کسی سے جھگڑ کے آ رہے ہیں۔ تو پیچھے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بھی دوڑتے ہوئے آگے۔ آپ کی مجلس میں بیٹھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، میں نے آج حضرت عمر پر زیادتی کر دی ہے، آپ ان کو کہیں کہ یہ مجھے معاف کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی نہیں، غلطی میری ہے، زیادتی مجھ سے ہوئی ہے، آپ ان کو کہیں کہ یہ مجھے معاف کر دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو بات ارشاد فرمائی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبے کو واضح کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم حضرت ابو بکر کے ساتھ جھگڑا یا اس طرح کی بات کرتے ہوئے میرا ہی پاس رکھ لیا کرو، میرا ہی پاس رکھ لیا کرو، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ میرے ساتھ حضرت ابو بکر کا جو تعلق ہے کم سے کم اسی کی لاج رکھ لیا کرو۔ اور یہ پوری امت کو ڈانٹ پلائی ہے، پوری امت کو سمجھایا ہے کہ حضرت ابو بکر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کم سے کم میرا اور حضرت ابو بکر کا جو تعلق ہے اس کی لاج ملحوظ خاطر ضرور رہنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔